آج ہم نے کیا سیکھا؟ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہم سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ کربلا ہماری قوت کیسے بن سکتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے جو دین اسلام کے لیے، شریعت کے احکام کے لیے، قرآن کے احکام کے لیے قربانی دی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، سعی کریں، جد و جہد کریں خلوص کے ساتھ، یہ حسینیت ہے۔ دوسرے جیسے ذکر کیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر کو، توحید کو کربلا کے میدان کے اندر بھی اس پرچم کو بلند و بالا کیا، اور یزیدیوں کے سامنے بھی آپ نے اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں۔ ہم یہاں اپنے گھروں میں سکون و آرام کے اندر، کنڈیشنز کے اندر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور وہ صحرائے کربلا کے اندر جو ہے دشمنوں کے سامنے بھی تکبیریں، اذانیں اور نمازیں ہو رہی ہیں، اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ شامل ہونا چاہو تو آ جاؤ، نماز ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو ہمارے ساتھ، آ جاؤ، نماز نہ چھوڑو۔ اور پھر اس کے بعد شمر جیسے ظالم اور شقی القلب بد باطن لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب گلا کٹتا ہے تو اس وقت بھی ان کے لبوں پر قرآن جاری و ساری ہے، اللہ اکبر، سجدے کی حالت میں ہیں۔ تو امام حسین یہ سبق دے کے گئے امت کو کربلا کے میدان کے اندر کہ نماز کو، جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، مشکل سے مشکل ترین حالات آ جائیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ اکبر۔ اور صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، وہاں پہ نماز عشق آپ نے ادا فرمائی، وضو کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے جو وہ نماز ادا کی، وہ نماز جیسی کوئی نماز نہیں ہے۔ سبق امت کو یہ دیا کہ نانا جان کی میری امت، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن نماز و قرآن سے کبھی دور نہ ہونا، تم کامیاب و کامران ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔